صفحہ نمبر 30 اور وی لاگ نمبر 16۔ کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین، لبیک اللہم لبیک، حج عمرہ کا طریقہ اور دعائیں۔ ناظرین، اس کتاب میں آپ کو سکھایا جائے گا، آپ کو بتلایا جائے گا، گائیڈ لائن دی جائے گی کہ حج اور عمرہ پہ جانے کے لیے نیت کیا بنانی ہے، کن کن چیزوں سے توبہ کرنی ہے، کن کن چیزوں سے باز رہنا ہے۔ تمام تر چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اگر یہ آپ سیکھ لیں گے، یاد کر لیں گے تو حج اور عمرہ کا بہت مزہ آئے گا، وگرنہ واپسی پہ آپ پچھتائیں گے کہ میں نے اتنا بڑا چکر لگا لیا لیکن میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے۔ زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے۔ قفل کہتے ہیں تالا۔ اگر بلا ضرورت بولتے رہنے کی عادت ہوئی تو غیبتوں، تہمتوں اور دل آزادیوں وغیرہ گناہوں سے بچنا دشوار رہے گا۔ اسی طرح آنکھوں کی حفاظت اور اکثر نگاہیں نیچی رکھنے کی ترغیب نہ ہوئی تو بد نگاہی سے محفوظ رہنا نہایت مشکل ہوگا۔ حرم میں ایک نیکی لاکھ نیکی اور ایک گناہ لاکھ گناہ ہے۔ حرم سے مراد صرف مسجد الحرام نہیں، تمام حدود حرم ہے۔ نماز میں اکثر محرم کے سینے یا پیٹ کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں، کیونکہ احرام میں یہ خلاف معتاد یعنی خلاف عادت نہیں، اور اس کا خیال رکھنا بھی بہت دشوار ہے۔ کفن کو آب زمزم میں بھگو کر لانا اچھا ہے کہ اس طرح مکہ مدینے کے ہوائیں بھی اسے چوم لیں گی۔ نچوڑنے میں یہ احتیاط کرنی مناسب ہے کہ اس مقدس پانی کا ایک قطرہ بھی گر کر نالی وغیرہ میں نہ جائے، کسی پودے وغیرہ میں ڈال دینا چاہیے۔ آب زمزم شریف اپنے وطن میں بھی چھڑک سکتے ہیں۔ طواف و سعی کرتے ہوئے بعض اوقات حج کی کتابوں کے اوراق گرے پڑے نظر آتے ہیں، ممکنہ صورت میں ان کو اٹھا لیجیے، مگر طواف میں کعبہ شریف کو پیٹھ یا سینہ نہ ہو، اس کا خیال رکھیے۔ البتہ کسی کی گری پڑی رقم یا بٹوا وغیرہ نہ اٹھائیے۔ چند برس پہلے ایک پاکستانی حاجی نے دوران طواف ہمدردی میں کسی کی گری ہوئی رقم اٹھا لی، رقم والے کو غلط فہمی ہوئی اور اس نے پولیس کے حوالے کیا اور وہ بیچارہ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ حجاز مقدس میں ننگے پاؤں رہنا اچھا ہے، مگر گھر اور مسجد کے حمام اور راستے کے کیچڑ وغیرہ میں چپل پہن لیجیے۔ نیز گرد آلود اور میلے کچیلے پاؤں لے کر مسجدین کریمین بلکہ کسی مسجد میں بھی داخل نہ ہوں۔ اگر صفائی نہیں رکھ پائے تو بغیر چپل مت رہیے۔ مستحمل یعنی استعمالی چپل پہن کر بیسن پر وضو کرنے سے احتیاط کیجیے کہ اکثر نیچے پانی بکھرا ہوتا ہے، اور اگر چپل ناپاک ہوئے تو اندیشہ ہے کہ چھینٹیں اڑ کر آپ کے لباس وغیرہ پر پڑیں گے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب تک چپل یا پانی یا کسی بھی چیز کے بارے میں یقینی طور پر نجس یعنی ناپاک ہونے کا علم نہ ہو، وہ پاک ہے۔ منع شریف کے استنجا خانوں کے نل میں عام طور پر پانی کا بہاؤ کافی تیز ہوتا ہے، لہذا بہت تھوڑا تھوڑا کھولیے تاکہ آپ چھینٹوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ویلاگ میں ان میں سے حسب ضرورت چیزیں اپنے ساتھ لے جائیے، یہ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ نے تیاری کر کے حج یا عمرہ پر گئے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، بہت ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔